جب بھی چینی تاریخ کے بکھرے اور خانہ جنگی سے بھرپور دور کا ذکر آتا ہے تو 5 ڈائناسٹیز اور 10 کنگڈمز کا زمانہ ایک نہایت اہم اور پراسرار باب کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس دور کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ شمالی چین میں مسلسل 5 چھوٹی سلطنتیں ایک کے بعد ایک قائم ہوئیں، جبکہ جنوبی چین اور مغربی علاقوں میں 10 خود مختار ریاستیں تقریباً ایک ہی وقت میں وجود میں آئیں۔ یہ دور 907 عیسوی میں تانگ سلطنت کے زوال سے شروع ہوا، جس کی پوری کہانی ہم آپ کو اپنی تانگ سلطنت کی پچھلی 2 ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں، اور یہ دور 960 عیسوی تک جاری رہا جب سونگ سلطنت نے چین کو دوبارہ متحد کرنا شروع کیا۔ اس دور کی ابتدا اس وقت ہوئی جب تانگ سلطنت اپنی طاقت کھو بیٹھی۔ صدیوں کی عظمت، شان و شوکت اور علمی اور عسکری ترقی کے باوجود تانگ سلطنت اندرونی بغاوتوں، بدعنوان درباریوں اور طاقتور صوبائی گورنروں کی بغاوتوں کا شکار ہو گئی۔ خاص طور پر آن لو شان کی بغاوت اور اس کے بعد کی کئی دہائیوں میں مرکز کی کمزوری نے تانگ سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ 907 عیسوی میں جب زو وین نامی طاقتور جنگجو اور سابق تانگ جنرل نے تانگ کے آخری شہنشاہ کو تخت سے ہٹا کر خود لیٹر لیانگ سلطنت کی بنیاد رکھی تو یہ تانگ کے باضابطہ اختتام کا اعلان تھا۔ اس اقدام نے چین کو ایک مرکزی حکومت سے نکال کر چھوٹی چھوٹی خود مختار حکومتوں کے دور میں داخل کر دیا۔ شمال میں وہ جنرل جو پہلے تانگ سلطنت کے ماتحت تھے اب خود بادشاہ بننے لگے۔ اگلی دہائیوں میں شمالی چین میں 4 مزید سلطنتیں وجود میں آئیں، جن میں لیٹر تانگ، لیٹر جن، لیٹر ہان اور لیٹر زاؤ سلطنت شامل ہے۔ یہ 5 سلطنتیں ایک دوسرے کو جنگوں اور بغاوتوں کے ذریعے شکست دیتی رہی اور شمالی چین مسلسل عدم استحکام کا شکار رہا۔ دوسری طرف جنوبی چین میں حالات مختلف تھے۔ وہاں تانگ سلطنت کے خاتمے کے بعد طاقتور گورنروں اور سرداروں نے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لیں۔ چونکہ مرکز کمزور تھا اس لیے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں رہی۔ یوں جنوب میں 10 بڑی خود مختار ریاستیں نمودار ہوئیں، جن میں وو، ساؤدرن تانگ، ووئی، من، چو، فارمر شو، لیٹر شو، ساؤدرن ہان، جنگ نان اور ناردرن ہان سلطنت شامل تھی۔ ان چھوٹی ریاستوں کے بادشاہ اپنے آپ کو اپنے علاقے کا بادشاہ کہتے تھے مگر شہنشاہ ہونے کا اعلان نہیں کرتے تھے، کیونکہ چین میں اپنے آپ کو شہنشاہ قرار دینے کا مطلب تھا کہ وہ تمام ریاستوں کو چیلنج کر رہا ہے اور سب ریاستوں کو ختم کر کر چین کو متحد کر دے گا۔ اس لیے یہ اعلان صرف 5 ڈائناسٹیز کے سربراہوں نے ہی کیا، کیونکہ وہ ان کے مقابلے میں نسبتاً مضبوط تھے۔ یوں تانگ سلطنت کے زوال کے بعد چین کا نقشہ بکھر گیا۔ شمال مسلسل خانہ جنگیوں میں الجھا رہا جبکہ جنوب نے اپنی شناخت کو مستحکم کیا، مگر یہ تقسیم وقتی تھی کیونکہ صرف چند دہائیوں کے بعد ایک نئے جرنیل زاؤ کوانگ ین نے منصب پر قدم رکھا جو سونگ سلطنت کی بنیاد رکھ کر اس بکھرے چین کو دوبارہ اکٹھا کرنے نکلا۔ زو وین، جسے بعد میں شہنشاہ تائیزو آف لیانگ کے نام سے جانا گیا، ایک عام خاندان میں پیدا ہوا تھا، مگر قسمت نے اسے چین کی تاریخ کا ایک مرکزی کردار بنا دیا۔ اس کی اصل طاقت تانگ سلطنت کے آخری دور میں ابھری جب اندرونی بدعنوانی، کسان بغاوتوں اور فوجی گورنروں کی خود مختاری نے سلطنت کو مفلوج کر دیا تھا۔ زو وین نے ابتدا میں مشہور باغی ہوانگ چاؤ کا ساتھ دیا مگر جلد ہی اسے دھوکہ دے کر تانگ کے ساتھ وفاداری ظاہر کر دی۔ اس چالاکی اور سیاسی ہوشیاری نے اسے تانگ دربار میں ایک طاقتور جنرل اور در حقیقت بادشاہ ساز بنا دیا۔ جیسے جیسے تانگ سلطنت کمزور ہوتی گئی، زو وین نے دارالحکومت چانگان پر دباؤ ڈال کر تانگ کے آخری شہنشاہ آئی آف تانگ کو مجبور کیا کہ وہ 907 عیسوی میں تخت سے دستبردار ہو جائے اور بعد میں کچھ عرصے بعد اسے زہر دے کر قتل کروا دیا۔ اس کے بعد زو وین نے خود کو شہنشاہ قرار دیا اور لیانگ نامی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے تاریخ میں لیٹر لیانگ کہا گیا۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ چینی سلطنتوں کے ساتھ لیٹر، ساؤدرن اور ناردرن کے الفاظ تاریخ دانوں نے خود شامل کیے ہیں اور اصل میں ان کا نام لیانگ، تانگ اور ہان ہی تھا، لیکن چونکہ اس نام کی بہت سی ریاستیں چین کی تاریخ میں گزری ہیں
اس لیے ان سب میں فرق کرنے کے لیے تاریخ دانوں نے ان کے ساتھ مختلف الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ اس لیے لیٹر لیانگ سلطنت بھی اصل میں لیانگ سلطنت ہی تھی، لیکن تاریخ دانوں نے اسے لیٹر لیانگ سلطنت قرار دیا۔ زو وین نے لیٹر لیانگ سلطنت کا دارالحکومت بیئی لیانگ میں قائم کیا، جو موجودہ کائفنگ شہر ہے۔ زو وین کی لیانگ سلطنت 907 عیسوی سے 923 عیسوی تک یعنی تقریباً 16 سال قائم رہی، مگر زو وین کی یہ سلطنت زیادہ دیر تک مستحکم نہ رہ سکی۔ 912 عیسوی میں صرف 5 سال بعد اس کے ہی بیٹے زو یو گئی نے اسے قتل کر دیا۔ یہ لیٹر لیانگ سلطنت کے لیے پہلا بڑا دھچکا تھا۔ زو یو گئی نے قتل کے بعد فوراً تخت سنبھالا، لیکن اس کا دور بھی بہت مختصر رہا کیونکہ وہ فوج اور درباری اشرافیہ کی حمایت حاصل نہ کر سکا۔ صرف 1 سال بعد 913 عیسوی میں اس کے اپنے ہی بھائی زو یو زین نے اسے قتل کروا دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ زو یو زین نے شہنشاہ موزونگ کا لقب اختیار کیا اور 913 عیسوی سے 923 عیسوی تک حکومت کی، مگر زو یو زین کا دور مسلسل دباؤ، بغاوتوں اور بیرونی خطرات سے بھرپور رہا۔ خاص طور پر لی کنشو، جس نے بعد میں لیٹر تانگ سلطنت قائم کی، ایک خطرناک حریف بن کر ابھرا۔ لی کنشو زو وین کے ایک پرانے دشمن لی کیونگ کا بیٹا تھا۔ جب تانگ سلطنت کا زوال ہوا اور مختلف ریاستیں قائم ہوئیں تو لی کیونگ نے بھی اپنی جن سلطنت قائم کی، مگر وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا کہ زو وین کو شکست دے سکے۔ مگر اب اس کا بیٹا شمال میں طاقت حاصل کر چکا تھا اور وہ زو یو زن کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے فوجی تیاری کر رہا تھا۔ اس دوران لیٹر لیانگ سلطنت کے اندر بھی کئی مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ بادشاہت کا وراثتی نظام غیر مستحکم ہو چکا تھا کیونکہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کرتا رہا۔ فوج کا مورال گر چکا تھا اور کئی جنرل بادشاہ کے وفادار نہ رہے تھے۔ مالیاتی نظام بدعنوانی کا شکار ہو چکا تھا اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ شمال سے جن سلطنت، جو بعد میں لیٹر تانگ سلطنت بنی، اور خیتان کی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ 923 عیسوی میں لی کنشو نے فیصلہ کن حملہ کیا۔ اس نے لیانگ کے دارالحکومت کائفنگ کی طرف پیش قدمی کی۔ زو یو زن نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر اس کی فوج کمزور اور بددل تھی۔ جب فتح کا امکان ختم ہو گیا تو زو یو زن نے خودکشی کر لی اور یوں لیٹر لیانگ سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ لیٹر لیانگ سلطنت کے خاتمے کے بعد جن سلطنت کا دور شروع ہوا، جنہوں نے لیٹر تانگ سلطنت کا نام اختیار کیا۔ جن سلطنت کا بانی لی کیونگ ایک طاقتور ترک نسل کا جرنیل تھا، جو تانگ سلطنت کے آخری دور میں شانشی کے علاقے میں مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ تانگ کے وفادار جرنیلوں میں سے تھا اور خیتان کے خلاف شمالی سرحدوں پر دفاع بھی کر رہا تھا۔ 908 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے لی کنشو نے شانشی اور آس پاس کے علاقوں میں اقتدار سنبھالا۔ جن سلطنت نے لیٹر لیانگ سلطنت کو کبھی بھی جائز حکومت تسلیم نہیں کیا۔ وہ خود کو تانگ سلطنت کا اصل وارث سمجھتے تھے کیونکہ لی کنشو اور اس کے والد تانگ کے آخری دور میں وفاداری نبھاتے رہے تھے۔ اس لیے جن کا دعویٰ تھا کہ وہ تانگ سلطنت کے جائز جانشین ہیں، جبکہ زو وین اور اس کی لیانگ سلطنت غاصب ہے۔ 923 عیسوی میں جب لی کنشو نے زو یو زن کو شکست دے کر لیٹر لیانگ سلطنت ختم کی تو اس وقت اس نے جن کا نام بدل کر اپنی نئی سلطنت کا نام لیٹر تانگ سلطنت رکھ دیا تاکہ وہ براہ راست تانگ کے ورثے کا دعویٰ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خود کو امپیریل تانگ ہاؤس کا تسلسل بھی قرار دیا، اگرچہ اصل تانگ شاہی خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر وہ سیاسی علامت کے طور پر تانگ کا نام استعمال کرتا رہا۔ لی کنشو کی حکمرانی کا آغاز بڑے فخر اور فتح کے ساتھ ہوا۔ اس نے جنوب میں چانگان اور مشرق میں کیفنگ تک اپنی حکومت کو وسعت دی، خیتان اور دوسرے شمالی قبائل کے ساتھ طاقت کے توازن کو قابو میں رکھا، مگر جلد ہی اس کی حکومت میں بھی دراڑیں آنا شروع ہو گئیں۔ 928 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا لی سی یوان تخت پر آیا۔ وہ خود بھی ایک مضبوط جنرل اور تجربہ کار حاکم تھا۔
اس کے دور میں کچھ استحکام آیا، مگر اس کے بعد اقتدار مسلسل کمزور حکمرانوں کے ہاتھ میں آتا رہا۔ دربار میں سازشیں، فوجی بغاوتیں اور شاہی خاندان کے اندرونی جھگڑوں نے لیٹر تانگ سلطنت کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس دوران خیتان قبائل، جنہوں نے اپنی لیاؤ سلطنت قائم کر لی تھی، نے شمالی چین پر حملے شروع کر دیے۔ 936 عیسوی میں لی کونچو کا سابق سپہ سالار شی جنگ ٹان، جسے شاہی خاندان نے پس پشت ڈال دیا تھا، خیتان کی فوجی مدد سے بغاوت کرتا ہے اور خیتان بادشاہ ییلو ڈی گوانگ نے اسے فوج فراہم کی اور شی جنگ ٹانگ نے دارالحکومت لویانگ پر حملہ کر کے لیٹر تانگ سلطنت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس بغاوت کے بعد شی جنگ ٹانگ نے لیٹر جن سلطنت قائم کی اور خیتان کے تابع ہو کر خراج دینا قبول کر لیا، جو چین کے اندر بے عزتی اور ذلت کی علامت سمجھی گئی۔ یوں لیٹر تانگ سلطنت کا دورانیہ صرف 13 سال 923 عیسوی سے 936 عیسوی تک رہا۔ اس سلطنت کا زوال بھی اسی طرح بغاوت، اندرونی کمزوری اور بیرونی مداخلت کے ہاتھوں ہوا جیسے اس سے پہلی سلطنتیں ختم ہوئی تھی۔ 936 عیسوی میں لیٹر تانگ سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ درباری سازشوں اور طاقتور جرنیلوں کے آپسی جھگڑوں نے تخت کو غیر محفوظ بنا دیا تھا۔ شی جنگ ٹانگ، جو ایک قابل اور تجربہ کار جرنیل تھا، کو بادشاہ لی کونکو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے شی جنگ ٹانگ نے شمال کی عظیم طاقت خیتان سے مدد مانگی۔ خیتان سلطنت اس وقت شمالی چین کی سرحد پر طاقت کا مظاہرہ کر رہی تھی اور ان کے حکمران ییلو ڈی گوانگ نے شی جنگ ٹانگ کو فوجی مدد دینے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس نے ایک شرط رکھی اور وہ شرط چین کے لیے ذلت آمیز تھی۔ شی جنگ ٹانگ کو خیتان بادشاہ کو والد بادشاہ یعنی فادر ایمپرر کہنا پڑا اور خود کو فرزند بادشاہ یعنی سن ایمپرر۔ اس نے خیتان کے تابع رہنے کا وعدہ کیا اور ہر سال خراج دینے کا معاہدہ کر لیا۔ جواباً خیتان نے 50,000 سے زائد فوج دے کر شی جنگ ٹانگ کو بادشاہت دلوائی اور لیٹر جن سلطنت قائم ہوئی۔ 936 عیسوی میں شی جنگ ٹانگ نے لویانگ کو دارالحکومت بنایا اور اپنے اقتدار کا آغاز کیا۔ وہ خیتان کا تابع دار رہا اور ہر سال مال، کپڑا، خزانہ اور قیمتی اشیاء خیتان کو بیچتا رہا۔ اس ذلت آمیز خراج نے چینی اشرافیہ اور فوج میں اس کے خلاف نفرت پیدا کر دی، مگر شی جنگ ٹانگ خیتان کے رحم و کرم پر تھا۔ 942 عیسوی میں اس کی وفات ہوئی اور اس کا بھتیجا شی چونگوئی بادشاہ بنا، مگر وہ پہلے جیسا مطیع نہ تھا۔ اس نے خراج دینا بند کر دیا اور خیتان کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس کا یہ رویہ خیتان بادشاہ ییلو ڈی گوانگ کو شدید غصے میں لے آیا اور اس نے کہا کہ اگر وہ لیٹر جن سلطنت کو قائم کر سکتے ہیں تو اسے تباہ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 947 عیسوی میں خیتان کی زبردست فوج نے لیٹر جن سلطنت پر چڑھائی کر دی اور لویانگ اور کائفنگ پر قبضہ کر لیا اور شی چونگکوئی کو معزول کر کر خیتان کے علاقوں میں بھیج دیا۔ خیتان بادشاہ ییلو ڈی گوانگ نے اس کے بعد اعلان کیا کہ اب وہ صرف خیتان کا نہیں بلکہ پورے چین کا شہنشاہ ہے، یعنی ایمپرر آف آل چائنا ہے۔ اس نے چین پر اپنی لیاؤ سلطنت کی حکومت نافذ کر دی، مگر یہ قبضہ دیر پا نہ رہا۔ جنوبی چین کی گرمی، لمبے سفر، مقامی بغاوتیں اور سپاہیوں کی تھکن نے خیتان فوج کو توڑ دیا، اور جب ییلو ڈی گوانگ کو اندازہ ہوا کہ وہ چین پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ پائے گا تو اس نے واپسی کا فیصلہ کیا، مگر وہ واپسی کے سفر کے دوران ہی بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ خیتان کی پسپائی کے بعد چین کا تخت خالی تھا اور اس تخت کو بھرنے کے لیے ایک نیا جنرل لیو زی یوان سامنے آیا۔ وہ سابق لیٹر جن سلطنت کا فوجی تھا اور اس نے 947 عیسوی میں لیٹر ہان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے خیتان کے خلاف سخت موقف اپنایا اور چین کی خود مختاری کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ 947 عیسوی میں جب خیتان نے لیٹر جن سلطنت کو ختم کیا اور چین پر قابض ہونے کی کوشش کی تو ان کی پسپائی اور بادشاہ ییلو ڈی گوانگ کی راستے میں موت کے بعد چین میں اقتدار کا خلا پیدا ہو گیا۔ اسی موقع پر ایک باصلاحیت فوجی جرنیل لی زی یوان نے شمال مغربی چین کے علاقے میں لیٹر ہان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ پہلے لیٹر جن سلطنت کا جنرل رہ چکا تھا اور عوام میں اس کی نیک نامی اور فوج پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔
اس نے کائفنگ کو دارالحکومت بنایا اور ختان کے خلاف اعلان آزادی کیا۔ اس نے خراج دینا بند کر دیا اور مقامی نظم و نسق کو مستحکم کیا اور خود کو ایمپرر گاؤزو آف ہان کے لقب سے موسوم کیا، مگر بدقسمتی سے اس کی حکومت لمبی نہ چل سکی۔ 948 عیسوی میں صرف 1 سال بعد وہ بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا کم سن بیٹا لی چینگ یو تخت پر بیٹھا۔ چونکہ وہ ابھی نو عمر تھا تو سلطنت کی انتظامیہ ایک تجربہ کار اور وفادار جنرل گاؤ وی کے سپرد کر دی گئی تاکہ وہ کم عمر بادشاہ کی مدد کرے۔ گاؤ وی نے ابتدا میں وفاداری سے حکومت سنبھالی، مگر دربار میں سازشوں، حاسد درباریوں اور نوجوان شہنشاہ کی ناتجربہ کاری نے حالات کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران شمال میں ایک نیا خطرہ بھی پیدا ہو گیا۔ ختان کی لیاؤ سلطنت، جو اب بھی شمالی چین میں اثر قائم رکھنا چاہتی تھی، نے لی زی یوان کے بھائی لیو چونگ کی حمایت کی اور اسے ناردرن ہان سلطنت نامی ریاست کا حکمران بنا دیا۔ اس چھوٹی سی ریاست کو ختان نے جان بوجھ کر ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت دی تاکہ لیاؤ سلطنت اور وسطی چین کی ہان سلطنت کے درمیان ایک محفوظ فاصلہ برقرار رہے۔ ناردرن ہان سلطنت کا دارالحکومت تائیوان میں تھا اور یہ ریاست ختان کی باقاعدہ اتحادی تھی۔ ادھر کائفنگ میں صورتحال بگڑتی جا رہی تھی۔ لی چینگ یو نے درباریوں کے بہکانے سے، اور شاید اسے خود بھی شک تھا کہ گاؤ وی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اس نے گاؤ وی کے قتل کی ناکام کوشش کی، مگر گاؤ وی کو بروقت خبر ہو گئی۔ اس نے اپنی وفادار فوج کے ساتھ بغاوت کی اور 951 عیسوی میں دارالحکومت پر قبضہ کر کے لیو چینگ یو کو قتل کر دیا، اور یوں لیٹر ہان سلطنت کا بھی اختتام صرف 4 سال بعد ہو گیا، جو 947 سے 951 عیسوی تک قائم رہی۔ گاؤ وی نے خود کو بادشاہ قرار دیا اور لیٹر زاؤ سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جو اس تسلسل کی آخری اور 5ویں سلطنت تھی۔ گاؤ وی کی حکومت نسبتاً مضبوط تھی۔ اس نے ختان اور ناردرن ہان کو دبانے کی کوشش بھی کی، مگر یہ واضح تھا کہ چین اب مرکزی اتحاد کی بجائے مسلسل ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ شمال میں ختان اور ناردرن ہان، اور جنوب میں 10 کنگڈمز اور وسط میں لیٹر زاؤ سلطنت، سب ایک نئی سیاسی ترتیب کا حصہ بن چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جہاں طاقت صرف تلوار سے آتی تھی اور وفادار ہمیشہ عارضی ہوتے تھے، مگر اب باری گاؤ وی اور اس کی لیٹر زاؤ سلطنت کی تھی۔ گاؤ وی کی حکومت 951 سے 954 عیسوی تک قائم رہی، جو ایک مختصر دورانیہ تھا، مگر اس کا دور مستحکم، منظم اور اصلاحات سے بھرپور تھا۔ اس نے مرکزی فوج کو منظم کیا، ٹیکس نظام میں بہتری لائی اور مقامی گورنروں پر کنٹرول بڑھایا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے ختان اور ناردرن ہان کو دوبارہ چین کے مرکز سے دور رکھنے کی حکمت عملی اپنائی۔ 954 عیسوی میں گاؤ وی کی وفات ہوئی اور اس کا بیٹا گاؤ رونگ شائی زونگ آف لیٹر زاؤ کے نام سے تخت پر بیٹھا۔ وہ خود بھی ایک تجربہ کار، باصلاحیت اور اصلاح پسند حکمران تھا۔ اس نے مالیاتی اصلاحات کی، زمین کی رجسٹریشن کا نظام بہتر کیا اور ریاستی اداروں کو مضبوط کیا۔ گاؤ رونگ کی قیادت میں لیٹر زاؤ چین کی سب سے طاقتور سلطنت بنتی جا رہی تھی۔ وہ ناردرن ہان کو ختم کرنے اور ختان کی لیاؤ سلطنت کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھرپور مہمات بھی چلاتا رہا، مگر 959 عیسوی میں صرف 5 سال کی حکومت کے بعد گاؤ رونگ بھی اچانک بیمار ہو کر وفات پا گیا۔ اس کے بعد تخت پر اس کا 7 سالہ بیٹا گاؤ زونگ یون بیٹھا۔ اب تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ ایک بار پھر ایک کمزور، نابالغ بادشاہ اور درباریوں اور جرنیلوں کی طاقت میں توازن بگڑنے لگا۔ اسی موقع پر فوج کے سب سے طاقتور جرنیل زاؤ کوانگ ین نے ایک بغاوت کے ذریعے 960 عیسوی میں فوج کی حمایت سے لیٹر زاؤ سلطنت کے نابالغ بادشاہ کو معزول کر دیا اور خود کو شہنشاہ قرار دے کر سونگ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے تائیزو آف سونگ کا لقب اختیار کیا اور آنے والے 20 سالوں میں سونگ سلطنت نے تمام سلطنتوں کو ایک ایک کر کے فتح کر کے پورے چین کو دوبارہ متحد کر دیا۔ سونگ سلطنت کا دور اقتدار کیسا تھا اور وہ کیسے ایک بار پھر چین کو ترقی کے عروج پر لے گئی، اور پھر ایسی کیا وجوہات بنی کہ سونگ سلطنت بھی زوال پذیر ہو گئی، اس سب کے بارے میں جانیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔